بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی ہی رات میں اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت خوب رو رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا، مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میرے قریب بھی مت آنا۔ جواب میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا شوہر ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے اور فرض بھی۔ میری بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے سوچا کہ قریب جا کر سمجھاتا ہوں۔ جب میں دوبارہ اس کے قریب گیا تو اس نے دوبارہ بدتمیزی سے پھر مجھے کہا کہ خبردار، مجھے تم نے ہاتھ لگایا تو۔ میں نے پھر سے محبت اور شائستگی بھرے انداز میں کہا، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ اپنی وجہ بتائیں، کیا پتہ میں آپ کے مسئلے کا حل نکال دوں۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ مجھے صرف اور صرف طلاق چاہیے۔ جیسے ہی میں نے اس کے یہ لفظ سنے تو میرا دماغ بالکل سن ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیوی کی بات پر اطمینان طریقے سے سنی۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں مجھ سے واقعی طلاق چاہیے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا، ہاں مجھے واقعی طلاق چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے وجہ تو بتا دو، آخر وجہ تو پتہ چلے کہ تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو۔ تو میری بیوی نے کہا مجھے کوئی اور پسند ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، کون ہے وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو؟ تو میری بیوی نے جواب دیا کہ وہ میرا کزن ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، اگر تمہیں وہ لڑکا پسند تھا تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ میری بیوی نے کہا کہ ہم دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ تو میں نے پوچھا تو بھاگ کر شادی کیوں نہیں کی؟ میری بیوی نے جواب دیا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم گھر والوں کی مرضی کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ چلو فرض کرو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو تم طلاق کے بعد کیا کرو گی؟ تو بیوی نے کہا کہ طلاق کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہاں بالکل، وہ مجھ سے بچپن سے محبت کرتا ہے، مجھ پر جان دیتا ہے، ایسے کیسے نہیں کرے گا وہ مجھ سے شادی۔ میں اس کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس لڑکے کا موبائل نمبر یاد ہے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا کہ بھلا میں اس کا نمبر کیسے بھول سکتی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ لو موبائل، اس کا نمبر ملا لو اور اس سے کہو کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ تو میری بیوی نے موبائل لیا تو اس نے اپنے اس کزن کو کال کی۔ رات کا وقت تھا اور تقریباً 12 بج چکے تھے۔ جب اس نے اپنے کزن کو پہلی بار کال کی تو پہلی بار میں اس کے کزن نے اس کی کال ریسیو نہیں کی، لیکن جب دوسری بار اس نے کال کی تو اس کے کزن نے کال اٹھا لی اور اس نے پوچھا کہ کون؟ تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے بھول گئے ہو؟ حیرت ہے ویسے، تم اس کو بھول گئے جس کی آواز کو پہلے ہی حرف سے پہچان لیا کرتے تھے۔ تم اسے بھول گئے جس سے بات کیے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے جواب میں لڑکے کی آواز آئی کہ ہاں میں اسے بھول گیا ہوں جس نے مجھ سے کیے سارے وعدے توڑ دیے۔ ہاں میں اسے بھول گیا ہوں جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی، جو یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے تمہارے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو میں وہیں خودکشی کر لوں گی۔ میری بیوی اس کی یہ ساری باتیں سن کر بہت ہی حیران تھی۔ پھر میری بیوی نے جواب دیا کہ آخر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے صرف اپنے والدین کے لیے یہ قربانی دی اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی ہے۔ خاندان اور گھر والوں کی عزت کی خاطر میں نے یہ شادی کی ہے، اور اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے کال کی ہے کہ میں اب اس سے طلاق لے رہی ہوں۔ میرا جس سے نکاح ہوا ہے اس نے ہی کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ اگر تم میرے ساتھ ابھی بھی نکاح کے لیے راضی ہو تو میں ابھی اس سے طلاق لے لیتی ہوں اور تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی طرف سے کال بند کر دی جاتی ہے چونکہ اسپیکر آن تھا، اور یہ سب سننے کے بعد میں اٹھ کر اس کمرے سے باہر چلے جاتا ہوں۔ بیوی فون کو رکھتی ہے اور بیڈ پر گر کر رونے لگتی ہے، اپنے ہی خیالوں میں گم ہو کے۔
اپنے ہی ماضی پر پچھتاوا کرنے لگتی ہے، خود کو کوستی ہے کہ آخر میں نے کس انسان سے محبت کی جسے میرے جذبات کی قدر نہیں ہے۔ وہ لڑکا جو میری ہر بات پر جی کرتا تھا، ہر بات پر محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو، تمہارے بعد میری محبت ختم ہے اور میں کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج جب اس کی یہ باتیں سنی اور یہ رویہ دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوں۔ شاید میں نے اس سے محبت کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اس بات کا پچھتاوا مجھے اپنی ساری زندگی رہے گا۔ کچھ دیر بعد میں واپس کمرے میں گیا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ میں تھامے گلاب کے پھول اور پانی کی بوتل بیوی کو پیش کرتا ہوں اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی محبت نہیں کی، نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محبت اگر سچی ہو تو محبوب ضرور آتا ہے اور آپ جیسے مرضی حالات میں ہو وہ آپ کو قبول کر لیتا ہے۔ میری بیوی پھر سے رونے لگتی ہے اور پھر میں اپنی بیوی کو چپ کروانے لگتا ہوں۔ اتنے میں ہی میں اٹھ کر اپنا گھٹنا زمین پر لگاتے ہوئے اپنی بیوی کو محبت کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی بیوی کو دوبارہ قبول کر لیتا ہوں۔